السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عدالتی خبریں. آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کے آنے کی بہت زبردست ریمارکس، اور انہوں نے بڑی دیکھیں بات وہ کی ہے جو بالکل سچ، حالات اور واقعات کے مطابق بالکل درست ہے. جسٹس بابر ستار نے آئی ایس پی آر کے نوٹیفیکیشن کے اوپر جو بات کہی وہ بھی ذرا بات ہے، اور پاکستان کرپشن کے انڈیکس میں بڑی ترقی کر رہا ہے بھائی، یعنی کس نمبر پہ آ گئے ہیں، ذرا وہ بھی گفتگو کر لیں گے. ہم فیصلہ کر لیں گے نا کیا ہونا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کیا جو موجودہ جو فارم 47 کی جو پیداوار ہے، جو حالات آگے ہیں، جس سمت میں ہم جا رہے ہیں، اس سے مطمئن کتنے کے لوگ ہیں. پاکستان میں مایوسی نظر آ رہی ہے، اور اب آپ جو مرضی کہتے رہے اکنامک سٹیبلٹی، وہ تو نظر کوئی نہیں آ رہی. جو کہ سچ بولا کریں نا جی. ہم صرف باقی وہ چاند ٹی وی پہ تصویریں اور ٹک ٹاک لگا کر ہم یہ کہہ دیں. اور ایک بڑی زبردست بات ہے، وہ 3 ججز کو بڑا نواز دیا گیا، اور سیشن جج میں ترقی مل گئی ان کو. ڈپارٹمنٹل کمیٹی آپ کو یاد ہوگا، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں جو ہے نا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے جی. اور آپ جب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب گئے تو وہ کمیٹی تبدیل کر دی گئی، اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس میں شامل ہو گئے، اور سابق سیشن جج جسٹس اعظم خان کو کمیٹی میں شامل کر لیا. اور 3 ججز کا پروسیس جو ہے نا، 3 ججز کی پروموشن کا پروسیس کیا اور پروموشن کی سفارش کی، جس کی منظوری گزشتہ روز 10 فروری کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دے دی. کون کون لوگ ہیں ذرا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں فوجداری سزا سنانے والے جج دلاور ہمایوں دلاور کو موجودہ اسپیشل کورٹ کے جج ایڈیشنل سیشن جج سے بطور سیشن جج ترقی ملی، اور ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری، نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور عبدالغفار کو بھی سیشن جج کے طور پر ترقی مل چکی ہے. یعنی یہ وہ جو میرے پاس تفصیلیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دفاعی تجزیہ کاروں کے حوالے سے جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس یہ تھا، نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا 2019 میں کہ جو آئی ایس پی آر جو کہے گا وہی ٹی وی پہ آ کر بات کیا کر سکیں گے، دفاعی اور کوئی بات نہیں کر سکیں گے. یہ جسٹس بابر ستار نے اس کو سسپینڈ کیا تھا. انعام الرحیم جو ہے کرنل ریٹائرڈ، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، اور اس میں پھر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ چند لوگ یہ آتے تھے، امجد شعیب آتے تھے، یاسف یاسین ملک، نعیم خان لودھی، شہزاد چودھری، شاہد لطیف، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ لیٹر کا تو دفاع ہو نہیں سکتا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کا دفاع کیسے کر سکتے تھے. لیکن یہ معاملہ چلتا رہا، تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ آپ نے کام تو آپ کا ہو گیا جسٹس بابر ستار نے، لیکن ٹی وی پہ پھر بھی نہیں آپ آ سکتے. کرپشن کا جو 135ویں نمبر پہ ٹرانسپیرنسی کارپوریشن ورلڈ انڈیکس 2024 جاری کر دیا. یہ کریڈٹ ہے اس گورنمنٹ کا، اور 135 نمبر پہ پاکستان ابھی بھی قائم و دائم ہے اپنی جگہ پر. اور اس کا جواب کیا دیں گے آپ کہ 100 اپنا کیا پاکستان میں نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور پولیس نے کوئی اینٹی کرپشن کے بڑے میگا اسکینڈل کو کیس پکڑے ہیں؟ کوئی کیس نہیں، کوئی کیس ہے ہی نہیں. جو ریفرنس فائل کیا ہے ملک ریاض کے خلاف، وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ بڑا کوئی احسان تو نہیں کیا. باقی کیا رہ گیا ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی. فرح شہزادی کے اگینسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگینسٹ، وہ آج کل تو نہیں ہیں لیکن ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف ایک کیس لے کر چلے، زبردستی بنایا ہے، زبردستی وہ کیس بنایا ہوا ہے، اور اس کیس کی گراؤنڈ میں کوئی حیثیت ہے نہیں. میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں، میرا تو کام ہے ذکر کرتے رہنا. آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے عمر ایوب نے جو گفتگو کی وہ آپ سن لیجئے گا. چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سے ملے، گھنٹہ کو تقریباً ملاقات رہی ہے، اور دیکھیں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے بڑا مطمئن کیا ہوگا، بڑی رپورٹیں دکھائی ہوں گی، لیکن کیا وہ میڈیا رپورٹ سے سائڈ پہ ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس تو دیکھیں نا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آج میڈیا پہ سرچ کریں پاکستان کے جوڈیشری کا کیا حال ہے، وہ وکلا سڑکوں کے اوپر ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ سڑکوں کے اوپر ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور عدلیہ جو نظام انصاف ہے، نظام انصاف میرٹ پہ تو نہیں نظر آتا نا. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی تکلیفی ہوں گی. سنیے گا جسٹس یا اپنا عمر ایوب نے کیا اس حوالے سے کہا، اور ہو سکتا ہے مطمئن کر سکتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ باقی لوگوں سے ملیں گے تو یہ کوئی رپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں آ سکے گی.
جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس بڑے زبردست ہے. عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. میرے سمیت 45 سال سے اوپر سے لوگ ناکارہ ہیں. نوجوانوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی ہے. پاکستان کی اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں. ریاست کے ستون تو اب رہ ہی نہیں گیا، ریاست تو اب ہوا میں ہے نا. میں دیکھنا، میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ نوجوان ملک کو سنبھالنا ہے. عدلیہ، پارلیمنٹ، سب جو ایگزیکٹو ہے نا، سب جو ہے نا وہ کلیپس کر چکے ہیں. یہ بڑے زبردست ریمارکس تھے ان کے، اور یہ بہت کچھ بتاتے ہیں، بہت کچھ بتاتے ہیں. ملٹری کورٹوں کے حوالے سے جو ڈیٹیلیں ساری ہوئی ہیں، وہ نارمل سی پروسیڈنگ چلی ہیں ساری. جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 7 ممبر بینچ کے سامنے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ شاید ملٹری کورٹوں کے ٹرائل جو ہے نا کہیں سسٹین نہ کر دیں. اب یہ ایک نارمل سی بات چلی آ رہی ہے. پاکستانی سیاست میں سابق رکن اسمبلی جج فہیم خان نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ میں میٹروپولیٹن پولیس کی سائبر کرائم یونٹ میں عادل راجہ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے. انہوں نے وہ جو اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن قانونی راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے جو مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا، گمراہ کن معلومات اور بہتان تراشی کے ذریعے ان سمیت دیگر افراد کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب یہ بھی جو ہے نا خاموش مجاہد اور اس طرح کی باتیں جو ساری ہیں جو لوگ لے کر چلتے رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہزار اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن چیزیں تو ہے نا جو سچ ہونا چاہیے وہ سامنے آنا چاہیے. اور وہ سچ کیسے سامنے آئے گا یہ دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم چاہیں تو سچ کو سامنے لے کر آئیں. سچ سامنے آئے گا تو حالات اس ملک کے بہتر ہوں گے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن سے ایپٹما کہتے ہیں، اور چیئرمین کامران ارشد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں، پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے. جہاں پہلے ہی 40% اسپننگ ملز بند ہو چکی ہے، باقی جب مل بندش کے دہانے پہ ہیں. باقی ملوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کے مطابق یہ بے تحاشا درآمدات کے باعث مقامی ٹیکسٹائل صنعت شدید دباؤ میں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ رجحان برقرار رہا تو مزید 100 سے زیادہ اسپننگ ملز بند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. اس بارے میں کون سوچ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جو کوئی بھی ہے اب آپ کے سامنے ہے. یہ فیصلے کون کرے گا، کس طرح کرے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے. دھاندلی کا جو نیا طریقہ کار متعارف کرایا گیا، اور پتن کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد کاشف عباسی کے ساتھ کیا ہوا. چودھری غلام حسین صاحب نے پروگرام میں بات کی، آج میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. لیکن کاشف عباسی صاحب کے پروگرام دیکھیں، یہ کلیئرٹی آنی چاہیے. یعنی جو پتن کی رپورٹ ہے، پتن سٹینڈ کھڑی ہے نا، کھڑی ہے. پتن جو بات کر رہی ہے وہ بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ کر رہی ہے، اور ایک ایک چیز سامنے پتن نے رپورٹ رکھی. اور آپ کو یاد ہے فارم 45 میں آج 8 فروری کو جیت رہے تھے، لیکن 9 فروری کو جو ہمیں سیاہ ہے بیسیکلی فارم 47 کے ذریعے کیا کچھ ہوا. اور آج بھی نون لیگ اور یہ سارے کو فارم 47 کا تانا کیا حقیقت ہے جو دیا جاتا ہے. اور عمران خان کو یاد ہے پولیٹیکل انجینئرنگ اور کیا کہتے ہیں کہ 3 کیسز میں مذاکرہ خیز انداز میں سزا سنائی گئی. نواز شریف کے کیسز برق رفتاری سے چلے اور انہیں رہائی ملی، ختم ہو گئے. اور الیکشن کیمپین لیڈ کی پرائم منسٹر کے اشتہار ہیں غالباً 7 فروری کو، اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اور انتخابی نشان چھیل گیا، جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، امیدواروں کو اٹھا لیا گیا، نامینیشن پیپر داخل نہیں کرنے دیے گئے. یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ، لیکن ہماری کیا عدالتوں نے کچھ ایکشن لیا اس پہ؟ اور اس کے لیے اب رہنے دیں. لاہور ہائی کورٹ میں تو بہت کچھ چیزیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ سارے چہرے جو ہیں نا آپ کے سامنے ہیں. زیادہ تر نئے چہرے ہیں. نون لیگ پی پی کے پاس بجے ہوئے سیاستدان تھے، یہ وہ اپنی جگہ باتیں ہیں، جو آپ مرضی اس بات کو کہیں، لیکن ذرا سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح چل رہی ہیں. آخری بات جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ سے ججز کیوں نہیں جا سکے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے. جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی دو کے لیے. لیکن میں نے آپ کو کوئی مانتا نہیں تھا یہ بات، میں نے کہا تھا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بھی جانا چاہتی ہیں، لیکن جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو یہاں پنجاب کی غالباً لوگ رہے، یا آپ کہہ دیں مقتدر کے حوالے سے وہ چاہتی ہیں کہ یہ یہیں پر رہیں، یہ یہیں پر رہیں، لیکن یہ چاہتی ہیں کہ میں چلے جاؤں. اسی لیے جو ہے نا وہ نام جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کے ججز پہ فائنل نہیں ہوا. اور وہ کہا یہی جاتا ہے کہ کہا کیا جاتا ہے بھائی 13 میں سے
13 میں سے 9 لوگ تو حکومت وقت کے ساتھ ہیں. جو حکومت وقت جو چاہے وہ ہو رہا ہے. اور وہ ججز کی تعیناتی کا پروسیس لے لیں، جو مرضی لے لیں، تو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. حکومت وقت جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. فارم 45 اور 47 کے ذریعے، 47 کے ذریعے جو حکومت آئی ہے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ جناب وہ ان کی سادہ اکثریت نہیں تھی، آج 2/3 اکثریت کے مالک بنی بیٹھی ہے. سیاہ سفید جو کر مرضی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن کہیے گا رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو یہ جب تک چلتا رہے گا آپ کے سامنے، یہ نظام اسی طرح چلتا رہنا ہے. لیکن اس نظام میں بہتری کی گنجائش